میں چاہتا ہوں کہ مفتی شفیق صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آنے والی اس نسل کی رہنمائی کریں۔ مفتی شفیق صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی انفسکم افلا تبصرون، صدق اللہ العظیم۔ وقد ورد فی الخبر عن النبی الصادق الابر صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ تشریف فرما تمام ہی معزز بزرگان دین، میرے ہم مشرب اور ہمکار ساتھی، اس وقت میں آپ تمام کو یہاں پر جس عنوان پہ جمع کیا گیا ہے، جناب عظیم سر نے اپنی تمام گفتگو میں اس کی غرض و غایت کو بیان کیا ہے۔ اصل میں اس وقت میں ہم سب کو جو سماج کے ایسے لوگ ہیں جو ذمہ دار کہلاتے ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہو، لیکچرار ہو، پروفیسر ہو، یہ مدرسین ہو مکاتب کے، مدارس کے، یہ تمام لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت ہماری مسلم قوم کی نسل کی خوابیدہ صلاحیتوں کو کیسے بیدار کیا جائے۔ ہمارے بچوں میں، بچیوں میں بہت صلاحیتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بچوں میں، بچیوں میں کریٹیو مائنڈ، تخلیقی ذہن کے رکھنے والے بہت بچے بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ لیکن ایک بہت افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ماں باپ ہیں یا معلمین ہیں، مدرسین ہیں، ٹیچرز ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں تک پہنچتے تو ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 11ویں، 12ویں پڑھنے کے باوجود بھی بچے اور بچیاں معاشرے کے اچھے افراد نہیں بن پا رہے ہیں، اور سماج کے جو تقاضے ہیں، سماج کے جو ضروریات ہیں، ان سماجی ضروریات کی تکمیل وہ بچے بچیاں نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں میرا قصور ہے۔ میرے پاس اگر بچے بچیاں اپنا وقت لے کر آتے ہیں اور ان کے ماں باپ اس اعتماد کے ساتھ ہمارے پاس بچوں کو، بچیوں کو بھیجتے ہیں کہ اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں جا کر کے میرے بچے، میرے بچیاں کچھ پڑھیں گے، قابل بنیں گے، صلاحیت مند بنیں گے، اس پر ہمارا طبقہ جو معلمین کا ہے، مدرسین کا ہے، ٹیچرز کا ہے، یہ طبقہ اگر محنت کر کے ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار نہیں کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں قوم کے سامنے ہم لوگ بہت بڑے جواب دہ ہیں۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے اور مقابلہ آرائی کے ذریعے سے اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا دور ہے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ عظیم سر کی پوری ٹیم نے یہ چند عنوانات کے اوپر یہاں پر اپنی جانب سے اچھے انعامات کا اعلان کرتے ہوئے بچوں کو، بچیوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ لوگ تقریری صلاحیتوں کے اندر میں آگے آئیں۔ پرانے لوگوں کا ایک مقولہ ہے، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں کہتی تھیں کہ مکہ جو آدمی ہوتا ہے نا تو اس کا اچھا مال بھی نہیں بک پاتا، اور بولنے والا جو ہوتا ہے اس کے سڑے ہوئے بیر بھی بک جاتے ہیں۔ اس کا تجربہ ہم مارکیٹ میں جا کر کے کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باغبان برادری اگر مثال کے طور پر کوئی مال لے کر کھڑی ہوئی ہے، بکنے والا مال سب سے زیادہ اس کا بکتا ہے جس کی آواز بہت تیز ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر میں۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم بولنے والے بنیں، بولنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ کلیم عاجز نے یہ کہا تھا کہ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ لڑکیاں ہیں، بہو بنتی ہے، پھر آگے چل کے ساس بنتی ہے، پھر کسی کی بیوی بنتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ سلیقہ ہونا چاہیے بولنے کا۔ ساس سے کیسی بات کرنی چاہیے، ننند سے کیسی بات کرنی چاہیے،
اپنے سے بڑی اگر جٹھانی ہے اس سے کیسی بات کرنی چاہیے. بے سلیقہ بات کو بھی اگر سلیقے سے بول دے نا تو کام ہو جاتا ہے. آج کل لڑکیوں کے مسائل اس لیے ہو رہے ہیں، حق بات بولتی ضرور ہے لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حق بولنے کے بھی 3 حق ہیں. حق بولنے کے بھی 3 حق ہے. موقع حق ہونا چاہیے، طریقہ حق ہونا چاہیے، انداز بھی حق ہونا چاہیے. تو حق بات کو بھی ہم سلیقے سے نہیں بول پاتے ہیں تو ہماری ساس سمجھتی نہیں ہے کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں، پھر ننن بھی سمجھتی نہیں ہے کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. بے سلیقے سے سلیقے والی بھی بات اگر کر رہے ہیں ہم لوگ تو سامنے والے کو ہم مطمئن نہیں کر پاتے ہیں، سیٹسفائی نہیں کر پاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ پھر فساد اور بگاڑ اور جھگڑے رونما ہوتے ہیں اور معاشرے میں اور خاندانوں میں تو بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ کمپٹیشن جو رکھا گیا ہے تقریر کا، یہ کمپٹیشن اسی لیے ہے کہ یہاں بولنا سیکھیں میں اور آپ، اور بولنا سیکھنے کے بعد معاشرے کے اندر میں ہمیں اپنی بات کو کس انداز میں کس کے سامنے رکھنا ہے. استاد ہے آج بھی ہمارا، یعنی الحمدللہ ہم مفتی بن گئے، ہم عالم بن گئے، ہم حافظ بن گئے، ہم 4-5 ضلعوں کے ذمہ دار بھی بن گئے. اس کے باوجود بھی آج بھی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہمارا شنکر چوہان کا کوئی میرا استاد میرے سامنے کھڑا ہو. میری جیسے بنیادی تعلیم شنکر چوہان کی ہے تو آپ میرے غائبانہ میں پوچھ سکتے ہیں کہ مدرسے کا استاد تو دور کی بات، جن سے ہم نے بخاری پڑھے، مسلم پڑھے، ابو داؤد پڑھے، ابو جلالین پڑھے، ترجمہ قرآن پڑھے، ترجمہ حدیث پڑھے، وہ تو اساتذہ بہت دور کی بات. آج بھی ہماری ہمت نہیں ہے کہ شنکروں کا کوئی استاد ہمارے سامنے ہو اور ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا شروع کریں. ہماری ہمت نہیں ہے. یہ ایک طالب علم کے اندر میں یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سلیقہ آنا چاہیے. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم جو اس وقت میں دنیا کے صوفیزم کے سب سے بڑے پیر مانے جاتے ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیے. خواتین سے، بہنوں سے میں خاص طور سے کہوں گا آپ ان کی کتابیں منگوائیے، پڑھیے. پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم ایک ایک کتاب میں آپ کو دنیا کے خزانے چھپے ہوئے ملیں گے. مثالی عورت حضرت کی کتاب ہے، حیا اور پاک دمنی حضرت کی کتاب ہے، دوائے دل حضرت کی کتاب ہے. حضرت کی تو سینکڑوں کتابیں. یہ جو کتابوں کے نام میں نے آپ کو دیے ہیں یہ منگوائیے، آپ پڑھیے، آپ کا دل مچل جائے گا. بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ مزہ آئے گا کہ دنیا میں کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اس وقت میں دنیا کا سب سے بڑا اگر کسی کے پاس نالج ہے تو وہ مولوی طبقہ ہے. لیکن ہم کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اسکولوں میں، کالجز میں لیکچرر، پروفیسر یہ جو ہوتے ہیں یہی سب سے بڑے نالج ہوتے ہیں. جینیس جو لوگ ہیں اس وقت میں ورلڈ کے وہ علماء اکرام ہیں. ان کی کتابیں منگوائیے، پڑھیے. تو پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک کتاب لکھی ہے با ادب با نصیب. پڑھائیے، منگائیے، آپ پڑھیے، آپ اس کو، آپ کو سلیقہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں کس کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے. یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی. پہلی مائیں تھی جو ماؤں کا، دادیوں کا رول پلے کرتی تھی اور گھروں کے اندر میں بچوں کو گھروں سے ہی تعلیم ملتی تھی. اب ہمارے گھروں سے تعلیم نہیں مل رہی ہے. اب ہمارے گھروں سے ناچ گانے مل رہے ہیں. اب ہمارے گھروں سے موبائل مل رہا ہے. اب ہمارے گھروں سے بچوں کو گیم کھیلنے کی پریکٹس دلوائی جا رہی ہے. موبائل آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے بچے کو سکھایا جا رہا ہے. اب ہمارے گھروں سے تربیت کا سارا نظام ختم ہو چکا ہے. اس لیے یہ کوچنگ کلاسز کے لوگوں کو الگ سے ایکسٹرا اپنی یہ محنتیں کرنی پڑ رہی ہے کہ تقریری مقابلے رکھیں اور ان تقریری مقابلوں کو الگ الگ عنوان دیے جائیں. ان عنوانات کے تحت میں بچوں کو، بچیوں کو جو ہے تیار کیا جائے. یہ 5,000 روپے کا انعام، یہ 10,000 روپے کا انعام، یہ انعام برائے نام انعام ہے. اصل اس کے پیچھے کی کوشش یہ ہے کہ بچوں میں وہ قابلیت، وہ صلاحیت پیدا کرنا جو ان کے اندر میں اللہ نے پیدائشی طور پر رکھی ہوئی ہے. ماں باپ کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اندر میں خوابیدہ صلاحیتیں جو ہیں اس کو اجاگر کس طرح سے کیا جائے. مجھے کسی نے کہا تھا، میں نے وہ فلم دیکھی نہیں ہے لیکن مجھے کسی نے رائے دی تھی کہ مفتی صاحب آپ جب بولتے ہیں تو عامر خان نے ایک فلم بنایا تھا تارے زمین پر. مجھے کسی نے یہ رائے دی تھی، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں، فرصت نہیں ملی تو، لیکن مجھے اس میں یہ بتایا گیا تھا کیونکہ ہماری کئی سیلیبریٹی سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے تو ان ملاقاتوں میں یہ بات چرچے میں آئی تھی کہ وہ بچے جو بہت زیادہ کمزور مانے جاتے ہیں اسکول کے اندر میں، کلاسز کے اندر میں،
ایسے بھی بچوں کے اوپر محنت کر کے ان کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کیا جائے اور معاشرے کا اور سماج کا ان کو کیسے ایک بہترین فرد بنایا جائے، اس پر ہماری سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں عظیم سر کی ٹیم کو کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دی ہے اور ایک اچھے کام کی طرف پہل کی ہے۔ ہم علماء اکرام بھی اور اسی طریقے سے مرتضیٰ سر بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے شہر کے بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ افراد سازی کا مرکز جس کو بولتے ہیں، یہ مین پاور بنانا جس کو کہتے ہیں، اس وقت میں ہماری قوم کے پاس تعداد بہت ہے۔ جیسے ابھی کوئی کہے گا، ابھی الیکشن کا دور چل رہا ہے، کھڑے رہ کر بولیں گے 25 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، مسلمان 18 کروڑ ہے۔ کام کے کتنے ہیں؟ کام کے کتنے ہیں؟ آپ ان 25-20 کروڑ میں سے کام کے نکالیے نا۔ ہنگولی میں مثال کے طور پہ اگر 40,000 ووٹنگ ہے، کام کے کتنے بندے اور بندیاں ہیں؟ ایسی خواتین آپ چھانٹ کر نکالیے، ایسے مرد آپ چھانٹ کر نکالیے کہ جو کام کے ہوں معاشرے کے، گنتی بھی نہیں ہم پائے، یعنی بہت مشکل سے جو تو تھوڑی تعداد ملے گی مجھ پر آپ کو۔ یہ کام جو اس وقت میں ہو رہا ہے، کمپٹیشن کا جو کام بچوں میں بچیوں میں کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ چاہ رہے ہیں، یہ عظیم سر کی ٹیم یہ چاہ رہی ہے کہ معاشرے کے مرد بھی اور عورتیں بھی، خواتین بھی، لڑکیاں بھی اور اسی طریقے سے مرد حضرات بھی کام کے بندے بنیں، کیونکہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے بندے بنیں گے تو 11ویں 12ویں پڑھنے کا کام آئے گا۔ پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف سروس کریں، ہم سروس نہ بھی کریں۔ ہم نے اگر 12ویں پڑھی ہے، ہم نے ایجوکیشن اگر کمپلیٹ کیا ہے، گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے، تو ہمارے لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہماری اپنی اپنی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ بہت خوشی ہے اس بات کی، اس وقت میں سب سے بڑے یہی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ افراد سازی کا کام ہم کیسے کریں، معاشرے کے اندر میں بہترین افراد کیسے ہم پیدا کر سکیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ مال خرچ کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں جن کو اللہ نے کروڑوں روپئے دیے ہیں، دواخانوں میں ڈال رہے ہیں، کورٹ کچہریوں میں ڈال رہے ہیں، پولیس کا منہ بھر رہے ہیں، وکیلوں کی فیس بھر رہے ہیں، اور نہیں تو کچھ ایسے ہی بس ناک کے مسئلے میں ڈال رہے ہیں۔ میں ان تمام مالدار بہنوں سے، خواتین سے، مردوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مال کو اس وقت میں بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، آپ کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں، آپ کے محلے کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں، آپ کے شہر کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں۔ جتنا ثواب مدرسے میں پیسہ دینے کا ہے اتنا ہی ثواب اسکولوں میں بھی پیسہ دینے کا ہے۔ ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ مسجد میں پیسہ دو تو ثواب ہے، مدرسوں میں پیسہ دو تو ثواب ہے، اسکول میں پیسہ دینے کا کوئی ثواب نہیں۔ یہ غلط سوچ ہے ہماری۔ اسکولوں میں بھی افراد سازی کا کام ہو رہا ہے۔ اچھے اسکول معاشرے کے اندر میں بننا چاہیے، ایسے اسکول جہاں ہمارے بچوں کے لیے سہولتیں ہوں۔ غیروں کے اسکولوں کو جا کر دیکھو، ان کے بچوں کے لیے انہوں نے کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں، اور ہمارے سماج کے اسکولوں کو دیکھو، کم فیس میں یہ اسکول چل رہے ہیں، تو ان کے اندر میں ہمارے بچوں کو اگر صحیح سہولتیں مہیا نہیں ہو رہی ہے تو اس محلے کے مالداروں کی ضرورت ہے کہ وہ محلے کے مالدار لوگ جائیں، جا کر کے ان اسکولوں کے اندر میں اپنے قوم کے بچوں کے لیے سہولتوں کا انتظام کریں، ان کے لیے بہترین بیٹھنے کا انتظام ہو، ہر چیز کا انتظام ہو، تاکہ وہ بچے بھی ہمارے قوم کے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کر کے فخر محسوس کریں کہ ہاں ہمارے بھی لیے اچھے ادارے ہیں۔ یہ ادارے جو ہمارے شہر میں چل رہے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کمرشل مائنڈ سے چلا رہے ہیں۔ نہیں، کون کما کر کے کتنا کمائے گا؟ میں سارے شہر گھومتا ہوں، بلکہ کئی ملکوں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے پاس ہنگولی میں جو اسکول چل رہے ہیں، مسلمانوں کے خاص طور سے اسکول، جو پرائیویٹ اسکول ہے، وہ بہت زیادہ کمانے والے ادارے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کی، شہر کے مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اسکولوں کو اسٹرانگ کیا جائے، ان کا تعاون کیا جائے، ان کی اور زیادہ تو ہمت افزائی کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، ایسی جگہ پر مال خرچ کیا جائے۔ 10 لاکھ روپے کی شادیاں ہو رہی ہے اور ان شادیوں کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ 3 لاکھ روپے میں، 2 لاکھ روپے میں شادیاں کیجئے، سادہ سے سادہ شادیاں کیجئے، اور وہ پیسہ بچا کر کے تعلیمی اداروں پر خرچ کیجئے۔ آج اگر ہندوستان کا مسلمان، میں تمام مردوں سے، عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کا ہندوستان کا مسلمان اگر اپنے بچوں کی، بچیوں کی تعلیم گاہوں پر اپنا پیسہ خرچ کرے گا، آئندہ آنے والے 15-20 سال کے بعد اس ملک کے اندر میں ہمارے اور آپ کے
اسلامی تشخص کے ساتھ باقی رہنے کے اسباب بنیں گے. اور اگر ہم نے اپنے پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تو بہت بھیانک دن آنے والے ہیں، جن بھیانک دنوں کے بارے میں میں اور آپ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں ایک بار پھر عظیم سر کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھے کام کی شروعات کی گئی ہے. ہم سب ان کے جو ہے تو مدح سراؤں میں ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائیں، بارآور فرمائیں، اور جو بھی ذرہ خیر اس محنت سے وجود میں آئے اللہ تبارک و تعالی اس کی آبیاری فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.